عزیز طلباء، میکینیکل سیکنڈ ایئر میں خوش آمدید۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیریت عافیت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈی پر دھیان آپ نے دی ہوگی انشاءاللہ، اور اپنے اسٹڈی میں اور نوٹس بنانے میں مصروف ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں سے ہم ویلڈنگ جو پوزیشنز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو عزیز طلباء، ویلڈنگ کے جو ہے وہ 4 بنیادی جو ہے پوزیشن ہوتے ہیں جس کی مطابق ویلڈنگ کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے ڈاؤن ہیڈ اور فلیٹ ویلڈنگ پوزیشن۔ اس کو ہموار ویلڈنگ پوزیشن، فلیٹ سطحی پوزیشن ویلڈنگ کہتے ہیں، یا اس کو ڈاؤن ہیڈ ویلڈنگ پوزیشن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ورٹیکل ویلڈنگ پوزیشن، نمبر 3 پر ہے اوور ہیڈ ویلڈنگ پوزیشن، اور نمبر 4 پر ہے ہاریزونٹل ویلڈنگ پوزیشن، یعنی افقی حالت میں ویلڈنگ کرنا، اوور ہیڈ سر سے اوپر کی حالت میں ویلڈ کرنا، ورٹیکل ویلڈنگ عمودی حالت میں ویلڈنگ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو 4 قسمیں ہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاؤن ہیڈ اور فلیٹ ویلڈنگ پوزیشن، کہ ڈاؤن ہیڈ یا فلیٹ ویلڈنگ پوزیشن کسے کہتے ہیں؟ The process of welding in flat position is known as down head welding۔ وہ ویلڈنگ کا وہ طریقہ جس میں سے ہم جو ہے ہموار یعنی سطح کے حالت میں، سیدھے حالت میں جو ہے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈاؤن ہیڈ ویلڈنگ۔ اس کو ڈاؤن ہینڈ ویلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد جو ہے عزیز طلباء، یہ دس ویلڈنگ از ویری ایزی ان دس پوزیشن۔ اس حالت میں ویلڈنگ، یہ والا جو ویلڈنگ ہے بہت ہی آسان ہے، بیکاز دا میلٹڈ میٹل ناٹ گوئنگ آؤٹ آف کریٹر۔ جس میں سے آپ نے ایک کریٹر بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کریٹر میں سے جو پگھلی ہوئی دھات ہے وہ باہر نہیں نکلتی۔ کریٹر مینز میٹل پول۔ کریٹرز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دھاتی پول، بٹ فلیٹ جوائنٹ اینڈ لیپ جوائنٹ آر میک ود ڈاؤن پوزیشن۔ لیپ جوائنٹ یا بٹ فلیٹ جوائنٹ دونوں جوائنٹ جو ہے آپ جو ہے ڈاؤن پوزیشن میں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کریٹرز کا تو آپ کو پتہ ہو کریٹر کسے کہتے ہیں، کہ کریٹر میں نے آپ کو کلاس روم میں بھی بتایا تھا کہ کریٹر ہم ایک جری، ایک نالی سی بناتے ہیں جس میں سے پگھلی ہوئی دھات جو ہے وہ اس میں سے جم کر وہ جو ہے سولیڈیفائی ہو کر جوڑ بناتی ہے، اسے کریٹر کہتے ہیں۔ پول کسے کہتے ہیں؟ پول جو ہے وہ جو جس وقت پگھلی ہوئی دھات پانی کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے جی، وہ اس وقت اس کو پول کہتے ہیں۔ اور جب یہی پگھلی ہوئی دھات پانی کی شکل میں فلوئنگ کنڈیشن میں ہو، اس کے بعد جب یہ ٹھوس بن جائے، سولیڈیفائی ہو جائے، دس از نون ایز بیڈ، پھر اس کو بیڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ کو ڈیفرنس کا بھی پتہ چل گیا۔ اچھا جی، نمبر 2 پر ہے ورٹیکل ویلڈنگ پوزیشن۔ ورٹیکل ویلڈنگ پوزیشن، عزیز طلباء آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج میں نے آپ کو یہ چاروں پڑھانے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت میری لیکچر کے دوران کوئی چیز رہ گئی تو وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پھر پارٹ بی بھی ملا دوں۔ سو نیکسٹ جو ہے ورٹیکل ویلڈنگ پوزیشن، عمودی حالت میں ویلڈنگ کرنا۔ اٹ از آلسو نون ایز اپ رائٹ ویلڈنگ۔ اس کو جو ہے سیدھی ویلڈنگ بھی کہتے ہیں، عمودی ویلڈنگ بھی کہتے ہیں، کڑی ویلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ Welding on the vertical surface is difficult as compared to the flat welding۔ flat welding کے مقابلے میں عمودی سطح کے اوپر ویلڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، because کیونکہ there is no chances flowing of the melted metal downwards in that position of the welding۔ اچھا جی، کہتے کہ اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسے چانس نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پگھلی ہوئی دھات جو ہے وہ جو ہے نیچے کی طرف بہہ جائے۔
In that position of the welding, electrode filler rod is kept to 45 degree. اور اس کے اندر electrode filler rod جو ہے 45 ڈگری پر رکھا جاتا ہے یا چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلباء, اس کی آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہے اوور ہیڈ ویلڈنگ پوزیشن. آپ نے اگر کوشچنس کرنے ہیں تو میرا آپ کے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے 0312 046 1407. اس میں سے آپ پلیز اس کو اسٹڈی کر کے مجھ سے کوشچننگ کر لیں, مزید آپ کو میں انفارمیشن دے دوں گا. اوور ہیڈ ویلڈنگ پوزیشن کیا ہے؟ سر سے اوپر ویلڈنگ کرنا, اوور ہیڈ اسے کہتے ہیں. when the craftsman کہتے ہیں کاریگر کو, when the craftsman does welding standing or sitting under a joint, جب کوئی craftsman کاریگر جو ہے وہ کھڑے حالت میں یا بیٹھے ہوئے حالت میں جوائنٹ کے نیچے سے ویلڈ کرتا ہے, it is called overhead welding. اس کو کہتے ہیں اوور ہیڈ ویلڈنگ. اس پوزیشن میں جب وہ اوپر کی طرف دیکھ کر ویلڈنگ کرتا ہے, this is known as overhead welding. overhead is more difficult than vertical welding. overhead welding جو ہے vertical welding سے زیادہ مشکل ہے, because کیونکہ it involves the formation molten metal pools at the bottom. کیونکہ اس کے اندر جو ہے پگھلی ہوئی دھات کے جو پول ہے وہ اس کے پیندے میں شامل ہو جاتا ہے, بنتا ہے, which causes جو وجہ بنتی ہے the drops to fall downward, اس کے جو قطرے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ گرتے ہیں. In this method, اس طریقے میں most of the melted metal falls down. اس طریقہ میں کیا ہے, اس ویلڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے جو پگھلی ہوئی دھاتیں ہوتی ہیں وہ نیچے جو ہے کشش ثقل کی وجہ سے نیچے کی طرف وہ گر جاتی ہیں. ہاں, ڈیو ٹو گریوٹی, گریوٹی کثرت کی وجہ سے نیچے کی طرف گر جاتی ہے. ان دس ویلڈنگ پوزیشن the electrode is kept at 90 degree. اس ویلڈنگ پوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹروڈ جو آپ 90 ڈگری پہ رکھتے ہیں, جبکہ جو ٹارچ ہے, ویلڈنگ ٹارچ ہے, وہ 60 ڈگری پر استعمال کیا جاتا ہے. عزیز طلباء, اب جو ہے اگلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاریزونٹل ویلڈنگ پوزیشن. In this welding position, the job or the work piece is welded from right to left or from the left to right. اس میں سے جو ورک پیس ہے وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی طرف جس میں ویلڈنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی طلباء, keeping it in its position. اچھا, in this welding position the electrode is kept at 45 degree. یہاں پر بھی جو الیکٹروڈ ہے وہ 45 ڈگری پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلباء, امید ہے آج کے لیکچر کو آپ کی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ مہربانی کر کے اس کو فیئر نوٹ بک پر بھی لکھ لیں, اور مجھے آپ لوگوں نے جمعے والے دن آپ نے میرے جو موبائل فون نمبر آپ کے پاس ہے واٹس ایپ کا, اس پر آپ نے مجھے یہ اپنی کاپیاں شو کرنی ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر عزیز طلباء آپ کو پھر بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو, کوئی پرابلم ہو, تو مجھ سے آپ وہ رابطہ کر کے میرے نمبر پر مجھ سے آپ جو ہے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عزیز طلباء, امید ہے انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے, اور امید ہے انشاءاللہ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے. تو آپ اچھے انسانوں کی طرح, اچھے بچوں کی طرح جو ہے کوشش کریں کہ وقت گزار لیں, نمازوں کا اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ماشاءاللہ, اس میں اللہ آپ سے راضی ہوگا, اور اچھا وقت گزاریں انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.